کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہذیب بدلی وہ ایک الہی اور اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بدلی ہے، تبدیل کی ہے۔ ایشوز اٹھا کے تبدیل، بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، ایشوز اٹھا کے بہتری کا نعرہ لگا کر رسول خدا میدان میں نہیں ہے، ورنہ ایسے ایشوز تھے۔ کیونکہ اگر ایک قوم کو اگر آئیڈیالوجی اٹھاتی ہے اور دوسری قوم ایسی ہے جن کو ایشوز اٹھاتی ہے، تو جو قوم ایشوز پر گراؤنڈ میں آئے، ایشوز پر میدان میں آئے، ایشوز پر سڑکوں پر آئے، وہ قومیں ایشوز کے ختم ہوتے ہی گھروں میں جا بیٹھتی ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے، نہیں توجہ کی۔ جو قومیں، جن قوموں کو، جن لوگوں کو ایشوز گراؤنڈ میں لے کر آئے، ایشوز میدان میں لے کر آئے، ایشوز سڑکوں پہ لے آئے، ایشوز حکومت کا مخالف بنائے، جس دن حکومتیں ان ایشوز کو ختم کر دیتی ہیں، قومیں جا کر گھروں میں کمبلوں میں گھس جاتی ہیں، کیونکہ ایشوز ختم ہو گئے۔ میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ہے بجلی مت، بجلی نہیں ہے، بجلی ایک ایشو ہے۔ اگر بجلی کے لیے میں آپ کو اٹھاؤں کہ لوگوں اٹھ جاؤ، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، بجلی تم سے چھین لیا گیا، اور آپ اس ایشو پہ گراؤنڈ میں آ گئے، میدان میں آ گئے، آپ میدان میں آ گئے، بجلی آ گئی، آپ کیا کریں گے؟ ادھر بیٹھیں گے؟ ایشوز پر نبی چاہے تو ایشوز پر اٹھا سکتے تھے، اتنے ایشوز تھے عربوں میں۔ اگر رسول خدا ان ایشوز پر اٹھاتے قوم کو تو کبھی بھی نبوی انقلاب نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کو اگر ایشوز اٹھاتے تو عرب کے قبائل ان ایشوز کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ پیشکش کی۔ ہائے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج بھی دے دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، تبھی میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی خاموش ہو جائے۔ اگر نبی غلبے کی بات نہ کرتے، سنیے گا، نبی آ کر، رسول خدا آ کر، خاتم الانبیاء آ کر اگر دین کے غلبے کی بات نہ کرتے تو کربلا بھی نہ ہو، یہ معرکہ ہی نہ ہوتا۔ اگر امام حسین بھی بہتری کی بات کرتے، بہتری چاہ رہے ہوتے تو امام کربلا نہ آتے۔ امام انقلاب چاہتے تھے، تبدیلی چاہتے تھے، یزیدیت کا خاتمہ چاہتے تھے، اور اسلام کو غلبہ دینا چاہتے تھے۔ عزادارو اس نقطے کی طرف پھر توجہ کیجیے۔ ایشوز اٹھائیے، آپ آج تجربہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ راشن کے لیے اٹھاؤ گے قوم کو، اس ایشو پہ اٹھائے کہ راشن نہیں ہے، ساری قوم اگر اس ایشو کے اوپر جمع ہو جائے، نکل آئے، جس دن راشن ملے پھر قوم کدھر چلی جائے گی؟ کمبل میں۔ کدھر جائے گی؟ زری جو کمبل۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ ایشوز قوموں کو کمبل جا پہنچاتی ہے، نظریہ اور آئیڈیالوجی قوموں کو عروج عطا کرتی ہے۔ فرق مکتب اور ایشو میں یہ ہے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو ایشوز کو اٹھاتی ہیں، عوام کو باہر لے آتی ہیں، پھر بھی کچھ ہوتا ہے، ایشو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطالبات منظور، ہم بھی گئے کمبل میں۔ مطالبات تو پورے ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ نبی اگر چاہتے تو ایشوز کو اٹھا سکتے تھے۔ سب سے بڑا ایشو اس زمانے میں جنہیں نبی اٹھا سکتے تھے،
ایک کیا تھا؟ خواتین کے حقوق، نعرہ لگاتے خواتین کے حقوق. کیوں؟ اس وقت سب سے زیادہ خواتین کے حقوق پامال ہو رہے تھے اس تہذیب میں. یہ ایشو اٹھا سکتے تھے کہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اٹھاتے تو کیا ہوتا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایشو اٹھاتے حقوق نسواں، خواتین کے حقوق، کیا ہوتا؟ رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح کہا. ہمارے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، سارے خواتین رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا خواتین کا مسئلہ. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ غلامی، کنیزی، کنیز بنانا اور غلام بنانا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. نبی اٹھاتے ہیں کہ غلامی کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. کیا ہوتا؟ اب اتنی بڑی تعداد غلاموں کی ہے، کنیزوں کی ہے، وہ سب رسول خدا کا ساتھ دیتے. معاشی نعرہ بلند کرتے، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ سب سے بڑا ایشو تھا اس وقت. سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ تھا کہ روٹی نہیں ہے، معیشت اتنی کمزور. روٹی کو جو ایشو ہے اس پہ نہیں لائے، روڈ پہ اس پہ لوگوں کو کھڑا نہیں کیا. کیونکہ نبی، اگر سنیے گا، نبی کی سیرت یہ نہیں کہ قوم کو ایشوز پر باہر نکالے، بلکہ نبی کی سیرت یہ ہے کہ قوم کو توحید کی بنیاد پر میدان میں لے کر آئے، حالات جیسے بھی ہو. اگر حالات ایسے ہو کہ بمباری ہو رہی ہو تو بھی ایک قوم ڈٹی رہتی ہے، بلکہ اگر ایک قوم کو دھمکی دی جائے کہ ہم اس مقام پر بمباری کریں گے، پوری قوم اس مقام پر جمع ہو جاتی ہے کہ آؤ ہم اس انتظار میں ہیں، شہادت کے انتظار میں ہیں. اگر ایشو پہ امام خمینی اس قوم کو اٹھاتے تو آج یہ قوم تمہیں میدان میں نظر نہیں آتی. امام نے توحید کی بنیاد پر اس قوم کو تیار کیا تو یہ قوم آج کے تمام طاغوتوں کے مقابلے میں تنہا قائم اور کھڑا ہے، اور آج کی یزیدیت کو للکار کر بتا رہا ہے کہ ہمارا قبیلہ حسین ابن علی سے.